گے تو آپ حالات پر تبصرہ بھی کریں گے۔ کچھ لوگ تو اس پر قانونی تبصرہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو نااہل کر دے۔ یہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ڈسکوالیفیکیشن کا اور نااہل بنانے کا یہ کورٹ کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ یہ تبصرہ کیا، جو قانون کے لوگ ہیں، ماہرین ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ کورٹ کو، چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کورٹ کو کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ غلط بیانی کی ہے یا یہ دیانت اور امانت کے خلاف ایک کام کیا ہے، تو کورٹ اس پر فیصلہ کرے۔ تو بعض لوگوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں خود قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، تو طریقہ یہ ہے کہ گوشوارے ہر سال ممبر جمع کراتا ہے۔ ہر سال ایک تاریخ وہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن والے کہ اس تاریخ تک اپنے گوشوارے جمع کرا دے، آمدن اور خرچ۔ تو اس تاریخ تک اگر کوئی جمع نہ کر دے تو اس کی رکنیت کو معطل کر دیتے ہیں، اور جب وہ دوبارہ جمع کر دے تو پھر بحال کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ تو ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی اس کا ذکر نہیں کیا اور جمع نہیں کرایا تو فوراً الیکشن کمیشن کو اس وقت پھر معطل کرنا چاہیے تھا۔ یہ قانونی باتیں ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اس پر یہ تبصرہ کروں گا کہ قوم کو ایک مرتبہ پھر حقیقت کیا ہے اس نے تو فیصلہ دے دیا، اور کورٹ میں جائے گا تو وہاں پھر وہ امانت اور دیانت اور آرٹیکل 62 63 کی روشنی میں پھر ایک فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز قانونی بھی ہو، مثلا عمران خان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ جو تحفے مجھے ملے تھے باہر ممالک سے، تو قانون کے مطابق ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم ایک متعین پرائس اور قیمت ادا کر کے اس کو لے لیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے ادا کر کے وہ لے لیے ہیں۔ تاسو پر خبر پہنچے گی انشاءاللہ۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں نے غیر قانونی کام نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو تحفے ملتے ہیں سربراہان ریاست کو، تو پاکستان میں ایک قانون ہے کہ اس کا کچھ حصہ وہ خزانے میں جمع کرا دے اور وہ خرید لے اپنے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ خرید لیے ہیں، اور اس قیمت پر خرید لیے ہیں جو قانون میں درج ہے، تو اس کے بعد یہ پھر میری ملکیت ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ یہ ہے اس کا نقطہ نظر۔ میرا اس پر تبصرہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے قانونی باتیں اور ایک ہوتی ہے سربراہ ریاست کے لیے احتیاط کی باتیں۔ تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے صداقت کا اور امانت کا، اور پوری قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور بہت بڑا ایک مشہور اور پاپولر لیڈر ہے آج کل، تو ایسے شخص کو احتیاط کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ مثلا سید منور حسن رحمہ اللہ جماعت اسلامی کے امیر تھے، وہ خلق خواہی پیجنی ہے، لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، نہ دے۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس کو لوگوں نے تحفے دیے، جماعت اسلامی کے امیر تھے، وہ سارے تحفے سید منور حسن رحمہ اللہ نے جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کرا دیے۔ اس نے کہا اپنی بیٹی کو کہ یہ تحفے ملے ہیں، یہ تحفے امیر جماعت کی وجہ سے ملے ہیں کہ میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں، اگر میں جماعت اسلامی کا امیر نہ ہوتا تو شاید یہ تحفے نہ ملتے، لہٰذا یہ جماعت کی امانت ہے۔ تو اس کو منور حسن صاحب نے جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کرا دی۔ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنا اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ چلے قانون میں گنجائش ہے لیکن میں نہیں لوں گا۔ یہ ہے میرا تبصرہ۔ 9 جنوری 2017 کو سپریم کورٹ میں جسٹس آصف کھوسہ نے کہا ریکارڈ پر
کہ اگر آج بھی آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق ہو گیا تو سراج الحق کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچے گا اس ملک میں۔ آپ کو میں نے تاریخ دے دی، 9 جنوری 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج نے، جس کا نام جسٹس آصف کھوسا ہے، اس نے ریمارکس دیے کہ اگر آج ہم نے آرٹیکل 62 اور 63 کو نافذ کر دیا صحیح معنوں میں تو پاکستان میں سراج الحق کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ ہوئے گی تو بکسک یہ اٹھنا نہ روزی سراج الحق سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امانت اور دیانت والوں کو فالو کرتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے، ایک جماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ لیکن آپ کے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا۔ منور حسن صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس کی بیٹی کی شادی کے بارے میں، اور ایک میں نے آپ کو پہلے ایک مثال دی تھی، شاید دوبارہ سن لو، کہ کسی نے ایک گھڑی دے دی منور حسن صاحب کو تحفے میں، جماعت اسلامی کے کارکن نے، اس کو کہا کہ یہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شخص جب آیا اور دیکھا تو اس کے پاس وہ پرانی گھڑی تھی۔ اس نے کہا میں نے جو گھڑی دی تھی وہ آپ نے کہاں رکھی ہے؟ وہ تو آپ کو استعمال کے لیے دی تھی۔ اس نے کہا وہ گھڑی اپنی جگہ پہنچ گئی ہے۔ جگہ سے مراد ہے جماعت اسلامی کا بیت المال۔ تو میرا تبصرہ اس پر یہ ہے کہ میں ان قانونی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس نے قانون کے مطابق خریدے ہیں اور اپنے گوشوارے ظاہر کیے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے یا نہیں ہے، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ایک بحث چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ احتیاط کرے اور اتنا ہی وہ اپنے آپ کو محتاط رکھے۔ ویسے میں یہ بھی سوچ رہا تھا، بعض لوگوں نے الیکشن کمیشن کو بڑی داد دی ہے کہ بڑا مستحسن فیصلہ کیا ہے، لیکن میں تو داد نہیں دیتا۔ میں داد اس لیے نہیں دیتا کہ اس چیف الیکشن کمشنر سے میں پوچھتا ہوں اور الیکشن کمیشن سے کہ یہ تو توشہ خانہ سے جو چیزیں لوگوں نے لی ہے عمران خان نے، کیا اس سے پہلے آصف زرداری نے نہیں لی؟ کیا اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی نے نہیں لی؟ کیا اس سے پہلے نواز شریف نے نہیں لی؟ میں اس فیصلے کو اس لیے مستحسن نہیں کہتا کہ آپ نے ڈبل سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ جتنے سابق سربراہان مملکت ہے ان تمام کے کیس کھول دو۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اس وقت مطالبہ کیا تھا، جب یہ توشہ خانہ کا کیس آیا تو جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا تھا کہ 30 سال پیچھے، 30 سالوں کا ریکارڈ سامنے لاؤ، اور توشہ خانہ سے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو سب کے کیس سامنے لاؤ۔ الیکشن کمیشن کو میں اس پر داد نہیں دیتا، میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے۔ اگر آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے تو آپ عمران خان کے ساتھ، اس کو بھی پکڑو، ہمیں کوئی رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کو بھی پکڑو، لیکن اس کے ساتھ زرداری کا کیس بھی لگاؤ، نواز شریف کا بھی لگاؤ، گیلانی کا بھی لگاؤ، جتنے وزراء گزرے سب کا لگاؤ۔ ڈوبل سٹینڈرڈ اور ڈبل سٹینڈرڈ سے کام نہ لو۔ اگر آپ واقعی قانون کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ سب کے کیس کھولو۔ تدخل گڑندخ کاری، میں اس کو میں چیف الیکشن کمیشن کو کوئی داد نہیں دیتا۔ زاغل شاباسی نہ ورکوں، اس لیے نہیں کہ اس نے ایک غلط کام کیوں کیا، پکڑا، ٹھیک ہے پکڑنا چاہیے تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ غلط کام جس نے کیا سب کو پکڑو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے ملک کے ساتھ کہ جب آپ کے سامنے یہ فیصلہ، یہ معاملہ آیا تھا توشہ خانہ کا، تو آپ نے یہ ضمنی الیکشن کیوں کرایا؟ ضمنی الیکشن پر آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے، اربوں تک گئے ہوں گے، 6-7 سیٹوں پر کافی خرچ ہوتا ہے۔ یہ سارا الیکشن آپ نے کرایا اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا، تو پہلے سناتے نا، یہ ابھی تو کیس سامنے نہیں آیا۔
اس لیے یہ میرا مختصر تبصرہ ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے۔ وہ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اختیار عدالت کے پاس ہے، لیکن چلے ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ جس نے بھی خیانت کی ہے اس کو پکڑو۔ خیانت کو پکڑنے والے کو ہم داد دیتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، لیکن ساتھ ایک بات کرتے ہیں کہ اس میں پھر اپنا پرایا نہ کرو، اس میں سب کو پکڑو۔ پکار داو چھ دا ٹول چاہیے تک یہ سارے کیس کھولتے، اگر وہ نہیں کھولا تو آج کھول دو۔ اگر آپ کہتے کہ ایک ایک کیس لوں گا تو چلے ایک کیس کا فیصلہ سنا دیا، آج بیٹھ جاؤ، کل اتوار ہے پیر کو بیٹھ جاؤ اور یہ سارے جو سربراہان ہیں ان سب کے توشہ خانے کے نکال دو، تب ہوگا۔ تو یہ میرا اس پر مختصر تبصرہ تھا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ حقیقی صادق اور امین ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ ہم نہیں کہتے، آپ کے سپریم کورٹ نے کہہ دیا، لیکن لوگ کہتے کہ نہیں جی آپ کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو گویا کہ آپ کا کوئی غرض، آپ کو عوام کو کوئی غرض صادق اور امین سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل صادق کون ہے؟ اصل صادق وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا نظام لانا چاہتا ہے۔ یہ جو آیت ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ مع الصادقین کی تشریح میں دیکھو کہ صادقین سے مراد کون ہے۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ صدق کہتے ہیں قول لا الہ الا اللہ کو، لا الہ الا اللہ کا قول صدق القول ہے۔ اور بعض مفسرین نے نیچے لکھا ہے کونوا مع ابی بکر و عمر، آپ دیکھیں لاندے گورے التکونوا مع الصادقین سرا، لاندے شرح گورے مفسرین کے اقوال دیکھ لے کہ صادقین سے کون مراد ہے۔ تو بطور مثال انہوں نے فرمایا ابو بکر اور عمر کا ساتھ دو، یعنی صحابہ کے راستے پر چلو۔ تو صحابہ کے راستے پر چلنے والا صادق اور امین ہے۔ لا الہ الا اللہ کا نظام لانے والا حقیقی معنوں میں صادق و امین ہے، اور باقی مالی معاملات میں بھی صادق اور امین